بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبحث الاول ثوابت مسئلہ ایمان یا مسائل ایمان سے متعلق۔ یہ بلٹس آئیں گی، بعض میں ہم تھوڑی سی زیادہ وضاحت میں جائیں گے اور بعض کو سرسری طور پر پڑھتے چلے جائیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے ان المرجع فی ضبط الاسماء والمصطلحات الشرعیہ الی القرآن والسنۃ والآثار۔ کہتے ہیں جو لفظ یا مصطلحات اصطلاحات شرعیہ جو بھی آتی ہیں ایمان کے مسائل سے متعلق شریعت میں، ان کے معاملے میں جو مرجع ہے وہ قرآن اور سنت اور آثار ہیں، قبل اس کے کہ اس کے بارے میں مرجع جو ہے وہ نری لغت ہو۔ آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ ہم نے منہج تلقی کے اندر بھی واضح کیا تھا۔ مسائل ایمان میں الگ سے اس پر تنبیہ کر دینا جو ہے وہ ضروری جانا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ پوری حقیقت کیا ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ مختلف عربی ادباء اور شاعروں کے کلام سے نکال کر پورا ایمان کیا ہوتا ہے نہیں بتا سکتے۔ کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ لغت کی چیزوں سے استدلال کریں، مگر حتمی مرجع اس مسئلے میں یہ ہے کہ ایمان کیا حقیقت ہے، وہ قرآن سے معلوم ہوگی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے معلوم ہوگی، اور آثار سے۔ آثار کا لفظ جو بولا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ بولا جاتا ہے صحابہ، مینلی صحابہ اور کسی وقت صحابہ کے جو تلامذہ تابعین یا پھر ان کے تلامذہ جو تبع تابعین جو بہت ہی باقاعدہ روایت ہوئے ہیں دین کے بعض مفہومات کے حوالے سے اور دین کے بعض مسائل کے حوالے سے، ان کو ہم آثار کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آثار جو ہے مقدم ہے ایمان سے متعلق الفاظ اور اصطلاحات شرعیہ کو بیان کرنے میں۔ اس میں صرف ہم کیونکہ اس مسئلے کو ہم نے اس پہ بھی واضح کیا تھا منہج تلقی میں بھی، تو ابن تیمیہ کا صرف ایک چھوٹا سا اقتباس پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وما ينبغي ان يحلم ان الالفاظ الموجودة في القرآن والحديث اذا عرف تفسيرها وما اريد بها من جهة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز جان لی جانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ الفاظ جو قرآن مجید میں موجود ہیں اور حدیث میں موجود ہیں، اگر ان کی تفسیر معلوم ہو جائے اور ان سے جو مراد ہے وہ پتہ چل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، آپ کی جہت سے کہ آپ نے اس سے کیا مراد لی ہے بتائیے، لم يحتج في ذلك الى الاستدلال باقوال اهل اللغة ولا غيرهم، تو اس کے بعد کوئی حاجت باقی نہیں رہتی کہ اہل لغت یا کسی دوسرے لوگوں کے اقوال سے پھر ان کے معانی پر استدلال کرتے پھرا جائے، کیونکہ جو مسئلہ ختم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ حقیقتیں اصطلاحات ہیں، تو وہ ان کا مفہوم جس وقت یہ اتری تھی نازل ہوئی تھیں کیا معنی لیا جاتا تھا، ان کا لینگویج پیچھے رہ گئی ہے۔ اچھا اگلا پوائنٹ ہے جی الایمان حقیقت مرکبۃ من القول والعمل، کہ ایمان جو ہے ایک حقیقت ہے جو کمپاؤنڈ ہے، مرکب کہتے ہیں کمپاؤنڈ یا کمپلیکس، قول اور عمل سے مل کر تشکیل پا کر وجود میں آتی ہے۔ اچھا اس پوائنٹ کو کھولنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی ایک بنیادی وضاحت کر دیں، اور وہ بہت اہم وضاحت ہے، آگے چل کر جگہ جگہ جس نے یہ وضاحت نہیں سنی ہوگی وہ ہو سکتا ہے مطلب وہ کہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام اہل سنت کا جو موقف ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بھائی صاحب آپ نے جو ہے نا وہ اہل کوفہ کو باہر نکالا ہوا ہے، تو پھر آپ کیسے تمام یا تو آپ کہیں گے اہل کوفہ یا وہ جو ہے اہل الرأی جن کو آپ کہتے ہیں یا اصحاب ابی حنیفہ وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، تو آپ یہ کہیں یہ تو، ورنہ یہ ہے کہ مطلب اچھا تو اس کی وجہ سے نا ایک بنیادی وضاحت جو ہے نا وہ ہم کر دیں۔ ایمان کے مسئلے کو بیان کرنے میں یہ مطلب اس کی جو ایکسپلینیشن ہے اس میں دو بالکل مختلف روٹ ہیں۔ ایک ہے اصحاب ابی حنیفہ کا، ٹھیک ہے، جو بعد ازاں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ہاں چلا ہے۔ دوسرا ہے
جو اہل الحدیث کا چلا ہے یہ امام مالک کا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور یہ جن کو آپ ایک دوسرا قبیلہ ہے ان کو آپ اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اچھا، ایمان کے مسئلے کو بتانا جو ہے نا ایک ان کا طریقہ ہے۔ اب جو محققین ہیں جنہوں نے یہ دونوں اہل سنت کے کیمپس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ باوجود اس کے کہ تعبیرات میں بہت بڑا فرق ہے ان دونوں کے مابین، لیکن مضمون جو ہے نا آخر پہنچ کر ایک ہی ہو جاتا ہے اور اختلاف لفظی رہ جاتا ہے، اور اگر کہیں پر لفظی اختلاف نہیں ہے بلکہ کنکریٹ بھی کسی جگہ پر بنتا ہے تو وہ اتنا مائنر ہے کہ وہ بہت زیادہ مؤثر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ شروع سے لے کر آخر تک دونوں کا اتنا انڈیپینڈنٹ انداز ہے بیان کرنے کا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دونوں کو بیان کی حد تک خلط ملط کرتے چلے جائیں، اس کی اسٹیٹمنٹ کو اس کے ساتھ اور اس کی اسٹیٹمنٹ کو اس کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ موٹا طریقہ یہ ہے کہ خاص طور پر ایک عام درجے کے طالب علم کے لیے اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایک طریقے پر ایمان کے مسئلے کو سمجھا دیا جائے، بس ایک بات بتا دی جائے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے کہیں پر مضمون میں، تعبیرات میں اکٹھے نہیں ہوں گے، تعبیرات میں بہت بہت بڑا فرق ان دونوں کے مابین جو ہے وہ رہے گا۔ موٹی بات مطلب ہم آپ کو یوں بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اہل الحدیث طبقہ جو ہے اور جس طریقے کو مؤلف بھی لے کر چل رہے ہیں اور ہم بھی اپنے اس سبق میں لے کر چلیں گے، تو یہ جو ہے مطلب اعمال کو، جتنے اعمال ہیں حتیٰ کہ مستحبات، سب کو ایمان مانتے ہیں کہ سب ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو امام ابو حنیفہ لے کر نہیں چلتے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں یہ سب جو ہے نا وہ ایمان ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق کا نام ہے، یہ لوازم ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب لوازم ایمان جو ہے وہ کہتے ہیں مطلب لوازم ایمان، یہ اس کو لوازم ایمان نہیں کہتے ہیں۔ اچھا، ان پہ دوزخ کی وعید امام ابو حنیفہ بھی سناتے ہیں، اگر یہ اعمال آپ نہیں کریں گے تو آپ دوزخ کی وعید کے دائرے میں ہیں، امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ان اعمال کی وجہ اگر آپ یہ اعمال چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے تو اہل الحدیث کے طریقے پر ان اعمال کو ہم کہتے تو ہیں کہ یہ ایمان ہے، مسمى ایمان میں عمل داخل ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ 1 2 3 10 20 50 100 عمل چھوڑتا ہے تو کیا ہم ان کو کافر کہتے ہیں خوارج کے طریقے پر؟ یہ ہم بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان اعمال سے وہ لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے، یہ ابو حنیفہ بھی نہیں کہتے۔ تو موٹی بات کیا ہوئی کہ چھوڑنے کی وجہ سے ہم نے بھی ان کو کافر نہیں کہا، اور وہ جو ہے مطلب ہے کہ اور چھوڑنے کی مطلب بنیاد پہ امام ابو حنیفہ نے بھی ان کو کلین چٹ نہیں دی۔ تو اس وجہ سے مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنے حتمی مضمون میں یہ ایک ہی پوائنٹ پر جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ بالکل عمل کو معمولی نہیں گنتے، عمل کا استہانہ کرنا، اس کو مطلب ایسے ہی جاننا جیسے مرجئہ نے وہ کہا ہوا ہے کہ جی بخشش ہو جائے گی، او جی بس جی چھڈو خیر ہے جی، مطلب ہے بس جس نے کلمہ پڑھا پار لگ جانا ہے۔ تو بالکل امام ابو حنیفہ یہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ عمل پر اتنا زیادہ زور دینا، اتنا ڈرانا لوگوں کو، اتنا پریشان کر دینا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں بھی آپ کو نظر آتا ہے، صحابہ ابو حنیفہ کے بیان میں بھی آپ کو بدرجہ اتم نظر آتا ہے۔ وہ محض کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا جو بیان ہے وہ جمہور کے راستے سے مختلف ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہم سارا راستہ طالب علم کو کنفیوز کرتے نہیں چلے جائیں گے، نہ یہ ممکن ہے اور نہ یہ کسی آپ کو مطلب معاملے سرے لگا سکے گا۔ تو یہ ایک وضاحت ہم نے بالکل ابتدا میں کر دینا چاہیے کہ یہاں ہم جو طریقہ اختیار کریں گے وہ اہل الحدیث کا طریقہ ہے مسائل ایمان کو کھولنے کا۔ ایک چھوٹی سی بریک ابھی کر لیں۔